اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، روحانیت کے سفر میں وظائفوں کی کمی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں آتے ہیں، رکوع ہیں، اور 99 نام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، لیکن وظائف پڑھے کیسے جائیں اور کس مقصد کے لیے پڑھے جائیں اور کیوں پڑھے جائیں، کس لیے پڑھے جائیں، اور ہم ناکام کیوں ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے نا، اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ طریقہ وہ جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہی طریقہ سب سے بہترین ہے۔ آپ کبھی بھی زندگی میں موکل قابو کرنے کی کوشش نہ کریں، جنات کو قابو کرنے کی کوشش نہ کریں، جن کے بادشاہ کو قابو کرنے کی کوشش نہ کریں، کیوں اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ وظائف کو اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کا نقصان بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ وہ طریقہ وہی ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے، جو صالحین کا طریقہ ہے، کہ آپ جو بھی عمل پڑھیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو پھر ہر وظیفہ کام کرتا ہے۔ میں نے شاید پچھلی بھی کسی ویڈیو میں آپ دوستوں سے درخواست کی تھی کہ جو بھی بندہ وظیفہ پڑھے، عمل کرے، تو یہ ان چیزوں کی نیت بالکل بھی نہ کرے، ورنہ رجت اور ان چیزوں کی دشمنی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ کیونکہ آپ کو چاہیے اپنا کام، وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1.25 لاکھ مرتبہ زکوٰۃ ادا کر کے پڑھیں گے تب ہی کام ہوگا، نہیں۔ وہ جتنا پرہیزگاروں کا رب ہے اتنا ہی گناہ گاروں کا رب ہے، بلکہ گناہ گاروں کے اوپر تو بہت زیادہ شفقت رکھتا ہے، ان کی پرہیزگاروں سے بھی پہلے سنتا ہے، کیونکہ اس کی خوبی یہی ہے۔ اس نے کہا میں رحمان اور رحیم ہوں۔ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ گناہ گار ہو اور اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور وہ معاف کر دے اور اس کی دعا کو قبول کر رہے۔ دوستو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمام زندگی اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پوری زندگی جو ہے اپنے نانا کے دین کی پیروی میں گزار دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی بھی چلہ ایسا نہیں کیا جس میں دنیا کی غرض شامل ہو۔ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا پڑھایا وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا اور اللہ کی رضا کے لیے ہی دوسروں کو تعلیم دیا۔ آپ غنیمت الطالبین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق لکھتے ہیں کہ کم سے کم 800 مرتبہ ڈیلی اس کو پڑھا جائے تو اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے، آفات بلیات ٹلتی ہیں اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
انسان اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے، انسان برائیوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو آپ نے بڑی خاص کہی کہ میں نے اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اگر میں اور آپ آج یہ سچے دل سے عہد کر لیں کہ ہم جو کچھ بھی قرآن پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، ان کا تعلق ہماری دنیاوی غرض سے نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ جہاں دنیاوی لالچ آ گیا تو پھر وہ بات دوسری ہو جاتی ہے، پھر رجت بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، پھر اپنے احسار بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کام ہی وہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ ہم خالصتاً اللہ کے لیے پڑھیں اور دن میں 800 مرتبہ، 24 گھنٹوں میں 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اول آخر درود شریف۔ اس کے بعد اپنے حق میں دعا مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا، میری دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دعا قبول کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ میری اور آپ کی نیت جو ہے وہ خالصاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کیونکہ رزق تو وہ دے رہا ہے، وہ دیتا ہی رہے گا، لیکن اگر وہ خود راضی ہو جائے تو پھر کائنات انسان کے اوپر جو ہے وہ مہربان ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے مہربان ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی عزت لوگوں میں بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ معاشرے میں عزت چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھیں، اگر آپ دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، جو بھی آپ کی تکلیف ہے، جو بھی آپ کی غرض ہے، آپ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کے گوش گزار کریں، اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی دعا سننے پہ قادر بھی ہے، اس پہ قبول کرنے، اس کو قبول کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں، جو بھی کریں، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ السلام علیکم۔